جو لوگ سونے اور چاندی کو ذخیرہ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، بعض لوگوں کے پاس سونا 200 300 400 500 تولے سونا رکھا ہوا ہے، بھائی کس لیے؟ کیا مقصد ہے؟ کیا چاہتے ہیں اس چیز سے؟ کیا اتنا ہی ڈر موجود ہے؟ میرا خیال ہے کہ بعض لوگوں کے پاس اتنا بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک تولے کو ایک دن میں سیل کرتے رہو تو تب بھی مردے تک تب بھی نہیں ختم ہوگا، تب بھی نہیں ختم ہوگا۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ کیا چاہت ہے؟ اللہ کی ذات پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ فرمایا جائز ہے، یاد رکھ لیں، جائز ہے کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں وہ ذخیرہ کر کے رکھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن آخر اتنا کیوں رکھا گیا؟ ایک بینک میں لوگوں کو سنا جاؤ تو بعد فخر سے بولا گیا، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس جو ہے وہ 10 بلین کا ہمارے پاس کریڈٹ موجود ہے۔ بھائی کیوں موجود ہے؟ کس لیے؟ اس کو اللہ کے راستے میں کیوں نہیں گھمایا گیا؟ یہ فقر، یہ فقیری، یہ تنگ دستی اس لیے آتی ہے جب مال کچھ ہاتھوں میں آ کے اس کچھ ہاتھوں کے اندر قبضہ آ جاتا ہے اور وہ کچھ لوگ مال کو ذخیرہ بنا کے اس کے اندر جو ہے وہ اپنی منمانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تب جا کے اس کے اندر جو ہے وہ فقر اور وہ محتاجگی آتی ہے۔ اگر مال سرکل ہوتا رہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، کل کو اللہ تعالیٰ اس سے 2 گنا زیادہ آپ کو جمع کر دے گا، اس 2 گنا کو اور لوٹا دیں، پھر اللہ تعالیٰ 4 گنا آپ کو واپس دے دے گا، اس 4 گنا کو پھر اللہ کے راستے میں لگا دیں، 8 گنا اللہ دے گا، اور اللہ ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ رازق اللہ ہے، آپ کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ کوئی اللہ کی ذات بھی ہے جس پہ توکل چاہیے، کوئی اللہ کی ذات بھی ہے جس پہ بھروسہ چاہیے۔ اس لیے آپ کسی کا جتنا مرضی مستقبل جو ہے وہ سیکیور کر لیں، جتنا مرضی اس کا فیوچر جو ہے وہ بنا کے رکھ لیں، ایسے ہزاروں لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس لاکھوں پڑا ہوتا ہے لیکن ایک دن میں ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نیچے جو ہے وہ ٹکے ٹکے کا محتاج بنا دے۔ اس لیے یاد رکھ لے کہ مال اس لیے آیا ہے، اس کو ایک سرکل ہونا چاہیے، اس کو گھومنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 2 شخص ایسے ہیں کہ جن پہ رشک کیا جا سکتا ہے، انسان آرزو کر سکتا ہے اے اللہ کاش مجھے اس جیسا بنا دے۔ انسان، حدیث میں الفاظ حسد ہیں، لا حسد الا فی اثنین، 2 بندوں کے بارے میں آپ حسد ہوتا ہے تھوڑا سا تڑپ کے اندر سے جو ہے دلچسپی لینا، کاش کہ میں بھی ایسا بن جاؤں۔ اگرچہ یہ وہ والا حسد نہیں ہے جو ناجائز والا، حسد بمعنی غبطہ ہے، لیکن اس حسد بمعنی غبطہ کے کہ انسان اندر کی چاہت، تڑپ، اللہ کے نبی نے فرمایا 2 لوگوں پہ کی جا سکتی ہے، اللہ کاش مجھے اس جیسا بنا دے، یہ اندر سے چاہت 2 لوگ۔ وہ 2 لوگ کون ہیں؟ ایک وہ جسے اللہ نے قرآن دیا ہے اور وہ دن رات اس کے میں لگا ہوا ہے، پڑھنے میں، پڑھانے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، وہی ہے یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، دن اور رات کی گھڑیوں میں اسی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں اس طرح لگا رہا ہے، اس طرح لگا رہا ہے کہ دن رات لگا ہوا ہے اس کو خرچ کرنے میں، ادھر سے ادھر سے، ادھر کو دیا، اس کو دیا، ادھر اس کو دیا۔ جب ادھر ادھر دے رہا ہوتا ہے نا تو ادھر ادھر سے آ بھی رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے وہ شخص جس پہ انسان چاہت کر سکتا ہے اے اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ یہ مال کو جمع کرنا معیوب نہیں ہے، اس کی وہ حرص معیوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا الہاکم المال، فرمائے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اس تکاثر، کثرت کی طلب نے تمہیں برباد کیا ہوا ہے، کثرت نے نہیں، کثرت کی طلب نے تمہیں برباد کیا۔ ایک انسان کے پاس ایک ہوتا ہے ذخیرہ، ایک سمجھ لو ایک گھر ہے، وہ اس میں سکون سے رہ رہا ہے، اس کا سب کچھ چل رہا ہے، لیکن پھر بھی سود پہ دوسرا گھر لے کے رینٹ پہ چڑھانے کے لیے تیار بیٹھا ہے کہ ہائے میرا ایک اور میری پراپرٹی بن جائے۔ نہیں، پراپرٹی پہلے سے ہے، سب کچھ ہے اور آ رہی انکم سب کی آ رہی ہیں، لیکن یہ ایک حرص موجود ہے کہ میرے نام پہ ایک اور پراپرٹی ہو جائے گی۔ کثرت کی طلب نے تمہیں ہلاک اور برباد کر دیا ہے۔ تو بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ میرا مقصد نہیں ہے کہ یہ چیز بری ہے، بری تب ہے کہ جب انسان اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح مسلط ہو جائے کہ مرنا اور جینا اسے بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت کی ہے کہ حمار بالنہار وجیفۃ باللیل، کہ وہ کیا انسان ہے
جو دن کو گدھے کی طرح لگا ہوا ہے اور رات کو مردار ہو کے پڑا ہوا ہے، اس کو نہ اللہ کا پتہ ہے اور نہ اللہ کے رسول کا پتہ ہے۔ ذرا دیکھیے معاشرے میں آگے پیچھے بہت سے مسلمان نظر آئیں گے جو دن میں گدھوں کی طرح لگے ہوتے ہیں اور رات کو مردار بڑھ کے پڑے ہوتے ہیں۔ کیا یہ زندگی ہے؟ کیا اسی لیے ہے؟ اگر اللہ کے لیے سب کچھ ہے، اللہ کے لیے کھپ رہے ہیں، تو میرے بھائی یہ آنا اللیل وانا نہار قابل تعریف ہے، لیکن صرف اس لیے کہ مال ہو جائے اور پھر ملتا وہ یہ جو مقدر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔